یہ باتیں، انسان کی حیات کا مقصد کیا ہے، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، یہ کون بتائے گا؟ جس نے بنایا ہے۔ بنانے والا بتائے گا نا کہ میں نے کیوں بنایا، تو بنانے والا یہ پیغمبر کے ذریعے بتاتا ہے، پیغمبر کے علاوہ کسی اپنے نمائندے کو بھیجے گا نا وہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت پہ آج یہ آپ لوگوں نے کانفرنس رکھی ہے، آپ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں میں اپنا پیغام، اللہ کا پیغام کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا۔ اچھا، قرآن نے دو باتیں کہی ہیں۔ ایک تو قرآن نے یہ کہا لیبلوکم، بنانے کا مقصد ہے تمہیں آزمانا ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ تین سوال بنتے ہیں۔ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا آزمائش۔ فوراً سوال کھڑا ہوگا کس چیز میں آزمائش ہے؟ کیا یہ ریسنگ کا مقابلہ ہے، دوڑ کا مقابلہ ہے، باڈی بلڈنگ کا مقابلہ ہے بھائی، دولت کا مقابلہ ہے کہ تم میں زیادہ پیسے کون کماتا ہے کون غریب ہے، ترقی کا مقابلہ ہے؟ اللہ نے کہا نا نا نا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، مقابلہ اس چیز میں ہے اچھا عمل کون کرتا ہے، جو زیادہ اچھا کرے گا زیادہ کامیاب، اور جو برا کرے گا وہ ناکام۔ تیسرا سوال کھڑا ہوتا ہے اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں ہر شخص اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے، اور دنیا بڑی ہوشیار ہے، خوب سمجھے اس بات کو، بس یہ بات کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ دنیا بڑی ہوشیار ہے، دیکھیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آپ نے سنا ہے نا، سنا ہے نا یہ؟ ہم اگر لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں نا، دنیا عالمی طاقتوں کے حوالے، کہ آپ اچھائی کو ڈیفائن کریں کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو جو وہ اعمال کریں گے ہم ان کو کیا کہیں گے؟ اچھا۔ اور آپ ڈیفائن کریں لوگوں کے حوالے اگر آپ کر دیں، جیسے کہ دنیا نے کیا ہوا ہے نا، رسول سے نہیں پوچھ رہے، اللہ سے نہیں پوچھ رہے، مذہب کو بیچ سے نکال دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ماہرین سے پوچھیں گے، یونائٹڈ نیشن سے ہم پوچھیں گے، ماہرین تو انہی کو سمجھا جاتا ہے نا، ہم امریکہ والوں سے پوچھیں گے، وہ ترقی یافتہ لوگوں سے پوچھیں گے جی اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو دیکھو جب انسان کے حوالے کیا جائے نا اچھے کی ڈیفینیشن، تو سب سے پہلے وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ ایسی ڈیفینیشن بیان کروں کہ میں خود اچھوں کی فہرست سے نکل جاؤں۔ میں ایسا ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ ہوگا ایسے؟ وہ کیا کرے گا؟ دیکھو محلے میں ایک عزت دار آدمی تھا، ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، بڑی عزت اس کی، بہت رسپیکٹ اس کی، اور اس نے ہر وقت عزت پہ بیان کہ عزت دار ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، آدمی کو مینرز ہونے چاہیے، اخلاق ہونے چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے اچھا۔ ہر وقت تقریریں کرتا ہے اور بڑا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، اور لوگ بھی اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ دم کرانے شروع کر دیے لوگوں نے اس سے۔ ایک دن چھٹا لگاتے ہوئے پکڑا گیا، وہ پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ چرس پی رہا ہے۔ لوگ کہیں گے اس کو دیکھو یار یہ کیا کر رہا ہے، تو چرسی نکلا، چرسی کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، بولے نا۔ اب اگر وہ آدمی مخلص ہوگا نا، وہ ایکسکیوز کرے گا، بھائی یہ بری چیز ہے، میں تقریر تو بہت اچھی کرتا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے میں چرس نہیں پیتا، کہیں آپ کیا مفتی صاحب اپنی مثال دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ بھائی اب میں مجبور ہوں، غلط، میں اپنے آپ کو اچھے کی فہرست سے باہر نکال رہا ہوں، بس میں اچھا نہیں ہوں۔ کیا ایسا کرے گا نا اگر مخلص ہوگا؟ لیکن اگر وہ علاقے کا دادا ہے نا، اور وہ کسی قیمت پہ اپنے آپ کو اچھوں کی فہرست سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے مان لیا کہ میں اچھا نہیں ہوں تو میں لیڈر نہیں بن سکتا، کیونکہ لوگوں نے مجھے اپنا باپ بنایا ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہم آپ کو فالو کریں گے، آپ ہیں اصل جو دنیا کو گائیڈ کرنے کے قابل ہیں، اصل تو آپ ہیں۔ تو وہ پتہ ہے کیا کرے گا؟ وہ برائی کی فہرست سے چرس کو نکال دے گا، کہے گا یہ برا عمل ہے ہی نہیں۔ وہ پھر کیا کرے گا؟ آئندہ چرسیوں کو کہے گا کہ چرس یہ پائپ کے اندر بیٹھ کے اس طرح چرسیوں والا منہ بنا کے کوئی نہ پیے۔ وہ کیا کرے گا؟ چرس ایک ٹیبلٹ کی شکل میں ہوگی، اس پہ خوبصورت پیکنگ ہوگی، اینٹی ڈپریشن اس کا نام ہوگا، لیبل بہت اچھے لگا کے، اور لیگل کر دے گا اس کو کہ بھائی جب گورنمنٹ کے کا لائسنس ہے آپ کے پاس، اور آپ اس خاص ٹائم پہ پی رہے ہیں جس ٹائم پہ آپ کا کوئی ایسا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مار دیں یا کوئی حادثہ کر لیں، تو پھر یہ لیگل ہے۔ دنیا نے یہی کچھ کیا ہے، ساری دنیا ہمیشہ سے اس پر متفق تھی، سارے پیغمبروں کی دعوت تھی کہ شرابی اچھا نہیں ہوتا، شراب پینا اچھا کام نہیں ہے۔ دنیا میں سوائے چند اسلامی ملکوں کے پوری دنیا میں شراب اللیگل ہے یا لیگل ہے؟ مجھے بتاؤ۔ لیگل ہے۔ کیوں؟
جو قانون ساز ہیں وہ خدا سے تھوڑی پوچھ رہے ہیں، وہ سارے شراب پی کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں، انہوں نے شراب کو لیگل کر کے شرابی کو اچھے لوگوں کی فہرست میں داخل کر لیا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ انہوں نے کہا یار یہ تو برائی ہے ہی نہیں ہے. ہاں اس ٹائم پہ جہاز اڑاتے ہوئے آپ شراب نہ پئیں، پائلٹ کا پہلے ٹیسٹ ہوگا کہ یار ایسا نہ ہو کہ تم جہاز سیدھا اور تمہیں الٹا لگ رہا ہو اور تم اس کو سیدھا کرنے کے چکر میں الٹا کر دو. شرابی کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے نا کیا خیال ہے؟ تو وہ اس چکر میں نا کہ یار ایسا نہ ہو کہ کہیں اور چلے. شرابی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. ایک آدمی شراب پی کے گھر آیا نا، بیویاں تو آپ کو پتا ہے وہ بڑی ہوشیار ہوتی ہیں، وہ دیوار ٹاپ کے آیا بیگم کو بتائے بغیر نا، چپکے سے کمرے میں آ کے لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ گیا جیسے آفس ورک کر رہا ہوں میں گھنٹوں سے. بیگم نے آ کے ایک تھپڑ لگایا، بولا آج پھر پی کے آیا ہے؟ کہتا ہے نہیں بیگم میں لیپ ٹاپ پہ اپنا آفس کا کام کر رہا ہوں. کہتے تبھی بریف کیس کھول کے بیٹھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تبھی کیا کھول کے بیٹھا ہوا ہے؟ بریف کیس کھول کے بیٹھا. فائر بریگیڈ کے عملے میں نا ایک شرابی تھا، تو اب وہ شراب پی کے چلا گیا کہیں آگ بجھانے. گھنٹے بعد اس کا نشہ اترانا تو دیکھا لوگ اس کو پکڑ کے کوٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ میں نے 20 لوگوں کی جان بچائی. کہہ رہے تو فائر بریگیڈ کے عملے کو تو نکال کے لایا باہر جن کی جان بچا رہا ہے نا تو. وہ عملہ جو آگ بجھانے گیا ہوا تھا کمبخت سب انہیں کو کھینچ کھینچ کے باہر لے آیا. تو اب بتاؤ یہ کوئی پینے کی چیز ہے بھائی؟ وہ ٹائم لینڈر والے بیٹھے ہیں، مولانا امین صاحب، یامین صاحب، سلیمان احمد صاحب کا ایک واقعہ یاد آیا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ٹائم لینڈر والے ہیں نا سلیمان احمد صاحب، وہ تو یورپ امریکہ میں بہت رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلموں میں شراب دکھائی جاتی ہے نا، یہ وہ نہیں ہے جو اوریجنل میں ہے. اوریجنل میں شرابی کا وہ اسٹائل نہیں ہوتا جو فلموں میں تو آپ کو لگتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا، اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے شرابی. لیکن اوریجنل میں آپ دیکھیں، میں نے بھی دیکھا ہے تھائی لینڈ میں، اوریجنل میں ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ کو فلموں میں دکھایا جائے. اوندھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، منہ سے بدبو رالیں ٹپک رہی ہیں، انسانیت پہ بدنما داغ ہے. لیکن دنیا میں جو مہذب قومیں تھیں، جو تہذیب کا لیبل اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتی، چاہے لیڈر ہم رہیں، لوگوں کو ہم گائیڈ کریں، قانون سازی ہم کریں، شراب جیسی چیز ان کے معاشرے میں 99.9% لوگ پی رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ ڈکشنری میں بہت اچھے. اور ہم ساری زندگی ایک قطرہ زبان کے قریب نہ لے کر جائیں، مگر ہم ان کی نظر میں تیسری دنیا کے تھرڈ کلاس لوگ ہیں. یہ جب انسانوں کے حوالے کرو گے نا اچھے برے کی ڈیفینیشن، تو یہ حشر ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ انسان اپنی مرضی. زنا بری چیز ہے، اچھی چیز ہے، بری چیز ہے. ہمیشہ سے انسان نکاح کرتے آئے ہیں، زانی کو کسی بھی مذہب میں پروٹوکول نہیں دیا گیا، لیکن چونکہ مذہب انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا، ہر شخص وہاں زنا کر رہا ہے، تو زنا کی 2 قسم بنا دی کہ بھائی اگر لڑکی کی رضا سے ہے تو لیگل ہے، اس کی مرضی کے بغیر ہے تو کیا ہے؟ بولو اللیگل. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے بچہ باپ سے محروم ہو رہا ہے، خاندان سے محروم ہو رہا ہے. تو پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا باپ لیگل ہو یا اللیگل ہو وہ لیگل ہی کر دیا اس کو. صحیح ہے نا؟ ناجائز بچے کو کیا کر دیا؟ جائز کا لیبل لگا دیا. جو زانی تھا باپ اس کو اس پہ لیبل لگا دیا لیگل باپ کا. یہ نہیں کیا کہ بھائی آپ معاشرے سے اس برائی کو ختم کریں، جو سچی مچی کا لیگل ہے وہی رہے لیگل. اب کوئی ان سے سوال پوچھے کہ پھر شادی کے بعد پیدا ہونے والے بچے میں اور شادی سے پہلے پیدا ہونے والے بچے میں کوئی فرق ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. پھر شادی کی تکلف کی کیا ضرورت ہے پھر؟ تو یہ نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کہ 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو اب بڑی بڑی برائیوں پہ اچھائی کا لیبل لگتا چلا جا رہا ہے. مجھے بتاؤ بڑھاپے میں ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی چیز ہے یا گھر میں رکھنے کی چیز ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ سب سے بڑا رشتہ، اگر آپ خدا کے حقوق کے قائل نہیں ہیں، آپ صرف ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے باپ اور ماں ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون سا ہیومن رائٹس ہے یار جو ایئر ہوسٹس سب سے تمیز سے بات کر رہی ہے، اخلاق سے بات کر رہی ہے، کسٹمر سے، آپ اپنے باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ ہمارے ہاں کوئی اپنے ابا کو ایدھی سینٹر میں جمع کرا دے، اس چرسی سے زیادہ برا ہے وہ جو سٹا لگاتے ہوئے پکڑا گیا تھا. وہ چرسی بھی کہے گا میں چرس پیتا ہوں، ہیروئن پیتا ہوں، ابا کو بھی گھر میں ہی لا کے دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے نا؟ ابا کو میں نے گھر سے نہیں نکالا.
لیکن چونکہ پوری قوم کر رہی ہے کہ بوڑھے کو کون برداشت کرے یار, کھانسے گا, ٹینشن دے گا, اتنا بڑا جرم یار. آپ ساری دنیا کے لیے آپ ہیومن رائٹس کی بات کر کر کے تھکتے نہیں ہو, اور تم نے اپنے باپ کو اپنے گھر نہیں رکھتے تم, یہ کون سا طریقہ ہے یار, تم اچھے نہیں ہو. اس نے کہا اچھے کی ڈیفینیشن میں یہ داخل ہی نہیں ہے, کیونکہ میں قانون میرے ساتھ ہے, گورنمنٹ کا لا ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا سکتے ہیں, تو میں نے کرا دیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر برائی پہ ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو عورت کو گرل فرینڈ بننے میں زیادہ حقوق ملتے ہیں بیوی بنانے میں؟ بولو نا. مسلمان بیوی بنا کے ساری زندگی کے لیے گرفتار ہو جاتا ہے, اس کا خرچہ, اس کے بچوں کا خرچہ, ساس سے تمیز سے بات کرو, سسر سے تمیز سے بات کرو. اور آپ دیکھیں اس ایک آدمی کے 3 سالے ہوں ایک بیوی سے, وہ کیسا ٹھٹرا ہوا ہوتا ہے, اور آپ سوچے جس کے ہول سیل کے حساب سے سالے ہوں, ہے بھائی 3 شادیاں کی ہوئی ہوں اس نے, ہر چیز 3 ہو, خطرناک جتنی چیزیں ہیں, سسر بھی 3, ساسیں بھی 3, سالے اتنے سالے. تو یہ مرد پسرا ہے کہ نہیں پسرا؟ کیا خیال ہے؟ سب کے حقوق ادا کر, نان نفقہ سب کا اکیلے آدمی پہ. ایک مسلمان مرد اگر وہ 24-25 سال میں جو ہمارے یہاں رواج ہے شادی کا, اس میں نکاح کر کے ایک پراپر لائف بیوی کے ساتھ گزارتا ہے اور اس کے اولاد پہ خرچ کرتا ہے, کروڑوں روپے اپنی آمدن کا ایک بیوی بچوں پہ وہ قربان کر دیتا ہے, اور مرنے کے بعد کروڑوں کی جائیدادیں ان کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے. گورے یہ حقوق ادا بولو نہیں کرتے. کتنا بڑا عورت کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی. آپ اس سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں, اپنے خرچے پہ ایک چائے کی پیالی پلانے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ ویمن رائٹس, لیکن علم بردار ویمن رائٹس کا کون ہے؟ وہ ہیں کہنے عورتوں کے حقوق ہم سے سیکھو. ہم کہہ رہے ہیں تم سالے شادی کر کے اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں, کہ ٹینشن ہوگی گرل فرینڈ تو جب چاہو چینج کر لو. وہ الگ بات ہے, وہاں گرل فرینڈ کے بھی کچھ انہوں نے حقوق کر دی ہیں کہ یار گرل فرینڈ کو بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے. وہ تو کوشش کر رہے ہیں نا کسی طرح معاشرے کو سدھارنے کی, لیکن سدھارنے کے غلط طریقے اختیار کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی انہوں نے اچھائی کا لیبل لگا دیا کہ ویمن کے رائٹس میں یہ چیز داخل ہی نہیں ہے کہ اس پہ خرچ کیا جائے. یہ تو مسلمانوں نے فضول قسم کے, ویمن جاب کرے نا, وہ خود کمائے, اور ہمیں کیا کہہ دیا یہ جاب نہیں کرنے دیتے ہیں. ہے بھائی, آپ کا ایک باس ہے, وہ کہتا ہے گھر بیٹھ کے تجھے تنخواہ دوں گا, وہ زیادہ اچھا یہ کہتا ہے تو ادھر آ پھر تنخواہ دوں گا. بتاؤ نا. یمین بھائی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک آپ کمپنی میں جاب کرتے ہو, باس نے کہا یار تو گھر بیٹھ, تیری سیلری گھر پہنچے گی, تجھے یہاں آفس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا کہتا ہے ادھر آئے گا تو تنخواہ ملے گی, جتنی چھٹیاں کرے گا اتنی تنخواہ کٹے گی. کون سا باس اچھا ہے؟ پہلا والا اچھا ہے. لیکن دوسرا چونکہ تھا محلے کا دادا, اس نے بولا کہ یار یہ تو لوگ مجھے برا کہیں گے, تو اس نے کیا کہا, پہلے والے باس پہ الزام لگایا یہ اپنے ملازمین کو جاب ہی نہیں کرنے دیتا. وہ کمبخت جاب نہ کر کے وہ سارے حقوق تو دے رہا ہے. ایک میرڈ آدمی اگر اپنی وائف کو جاب نہیں کرنے دیتا, لیکن جو پراٹھے وہ کھاتا ہے وہی بیوی کو کھلا رہا ہے. میں اگر پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھاتا ہوں تو میرے گھر والے اگر منگوائیں تو میں وہاں بھی لا کے دیتا ہوں. لوگوں کو ہوتا ہے مجھے ہوٹلوں کے پراٹھے بہت پھوڑتے ہیں. اب تو میں نے اللہ کا شکر ہے دیسی گھی کا ڈبہ رکھوا دیا ہوٹل والے کے پاس کہ بھئی یہ ڈیزل میں بنانے کے بجائے اس میں, کیونکہ ان ہوٹلوں کے نا گھی کا بھروسہ نہیں ہے کہ ڈیزل میں بنا رہے ہیں کس چیز میں بنا رہے ہیں, تو میں نے وہاں گھی رکھوا دیا ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں پراٹھا چھوڑ دو, ہم کہتے ہیں بھائی دنیا چھوڑنا آسان ہے, ہمارے لیے پراٹھے چھوڑنا آسان نہیں ہے. صبح تو کھائے نا آدمی. تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار یہ بیویوں کو جاب سے منع کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کے لیے وراثت کا انتظام بھی کر کے جا رہے ہیں. بچوں کے لیے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لوگ خرید رہے ہیں کہ یار مر جائیں گے بچوں کے کام آئیں گے, بیوی کے کام آئیں گے. گھر بنا کے جا رہے ہیں, اور جو خود کھا رہے ہیں اس کو کھلا رہے ہیں. ہر سیٹرڈے نائٹ کو ہوٹلوں پہ لوگ تو یہی کر رہے ہیں نا, تفریح بھی کروا رہے ہیں ان کو, جو جس کی جتنی حیثیت ہے, غریب کے حساب سے, مالدار کے حساب سے. یہ جاب نہ کروا کے اس پر احسان کر رہے ہیں کہ ساری سہولتیں دے رہے ہیں. لیکن گورے نے جو لیبل لگایا ہے دنیا نے, انہوں نے کہا مسلمان عورت پہ بڑا ظالم ہوتا ہے, یہ خواتین کو جاب کرنے بولو نہیں دیتا. حالانکہ وہ جاب میں جتنا کماتی اس سے زیادہ اس کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے. وہ کماتا ہی ان کے لیے ہے. شادی شدہ آدمی تو بیچارہ نیک ہو, شریف ہو, برباد ہو جاتا ہے اس میں. ورنہ اپنے لیے ایک آدمی کی کیا کما لے گا, وہ کیا کر لے گا, وہ ان سب چیزوں کا. وہ نہ گھر بنانے کی ضرورت اس کو, نہ پلاٹ خریدنے, وہ کہے گا یار میں اکیلا کیا کرنا ہے.
گورے جیسے جتنا کماتے ہیں سارا ان کا اپنا ہے. تو جلدی سے بات کو سمیٹوں, جلدی جلدی میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی احساس رہے کہ اب سمیٹنا ہے بات کو. تو اچھے کی جو ڈیفینیشن تھی, گورے نے کیا کر دیا, اس ڈیفینیشن کو چینج کر دیا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا ساری برا, گے میرج کتنا گندا پلید عمل ہے, ہومو سیکشولیٹی اس کو لیگل کر دیا. ارے غیر اخلاقی حرکت ہے, چھڑواؤ اپنی قوم سے. کہہ رہے ہیں چھڑوانا ہمارے بس میں نہیں ہے, لوگ بولیں گے تو گندے لوگ ہیں. انہوں نے کہا یہ گندا ہے ہی نہیں, یہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو مرضی کر لو. ہر گندے عمل کو کیا کرنا شروع کر دیا, لیگل کرنا شروع کر دیا. اب آخر میں نا گورے کے پاس ایک ہی چیز رہ جائے گی اچھائی کے لیے, ایک ہی چیز رہ جائے گی, وہی ہو گیا بس ملک جو کہہ رہا ہے اس کو فالو کرو بس. اور یہی واقعی یہی رہ گیا ہے. لاسٹ میں کیا رہ گیا بھائی, آپ ملکی قوانین کو فالو کریں, ٹیکس آپ وقت پہ جمع کرائیں, بس اس کے علاوہ کوئی, وہ بھی ملک کے ایک وجود کو برقرار رکھنے کے لیے, اس سے بھی بہت سے لوگوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ 3 سوالوں کے جواب سائنسدانوں کے پاس نہیں ہیں. تو تیسرے سوال کا بھی اللہ نے جواب دیا کہ اچھے کی ڈیفینیشن وہ ہے, سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وسعی لہا سعیہا, کوشش وہ کرے جو میں نے جس کو کوشش کہا ہے. اچھائی کی کو انسان ڈیفائن نہیں کرے گا, اچھے کو کون ڈیفائن کرے گا, اللہ ڈیفائن کرے گا. اور اچھے کی جو اللہ ڈیفینیشن بیان کرے, آپ کے اچھوں کو بھی وہ ماننی پڑے گی, سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ اللہ کے مقابلے میں انسان ہو نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, ان کے علاوہ دنیا میں یہ باتیں بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور اللہ نے آپ کو اپنا سفیر بنایا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ آپ کا اپنا نہیں ہوتا, یہ کس کی طرف منسوب ہوتا ہے, گاڈ کی طرف, خدا کی طرف. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہیں بڑھا رہے, ہم کس کو اہمیت دے رہے ہیں, خدا کو اہمیت دے رہے ہیں آپ کے قانون کے مقابلے میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میسنجر ہیں, وہ تو قرآن میں جگہ جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں میں خود بھی اس کا پابند ہوں. تو ان باتوں کا جواب آپ کو اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں نہیں ملے گا. تو آپ اپنی تعلیم کو ضرور مکمل کریں. تو قرآن کا حکم ہے تعلیم, اس پہ تو میرے الگ بیانات ہیں کہ قرآن آپ کو کیسے ترغیب دیتا ہے ایجوکیشن کی, تعلیم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے, چاہے وہ دین کی تعلیم ہو یا دنیا کی تعلیم ہو, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن آپ نے اس ہدف سے نہیں ہٹنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. وہ ہدف یہ کہ ہم آخرت کے لیے بنے ہیں, ہم دنیا کے لیے نہیں بنے. اور ہم نے اچھے عمل کو فوکس کرنا ہے, اور اچھا بھی وہ جس کو اسلام نے اچھا کہا, اللہ کے نبی نے اچھا کہا اور قرآن نے اچھا کہا. اور جس کو قرآن اچھا نہیں کہتا اس کو ساری دنیا بھی اچھا کہے, اس کو ہم نے نہیں ماننا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی